بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انجز لی ما وعدتنی اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، رمضان المبارک میں آج سے 1450 سال پہلے ایک ایسا حق اور باطل کے درمیان معرکہ پیش آیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یہ معرکے کی ابتدا 12 رمضان سے ہوئی تھی، 17 رمضان کے دن یہ معرکہ پیش آیا اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ یوم الفرقان اس کو اس لیے کہا گیا ہے، فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ، اور اس جنگ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا۔ حق کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، اور رمضان میں اس کا وقوع ہوا اس لیے کہ فرقان حمید کا نزول رمضان میں ہوا، اور فرقان حمید یعنی اللہ کی وہ کتاب جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور فرقان حمید کا نزول اس مہینے میں ہوا تو اللہ نے ایک عبادت ہم کو ایسی عطا فرمائی جو فرقان بھی ہے، یعنی روزہ، جو فرق کرتا ہے اس بات کے درمیان کہ کچھ انسان اپنے پیٹ کے غلام بن جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اللہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور پیٹ کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک، اس میں روزے کی عبادت بھی فرقان، اس میں اترنے والا اللہ کے کلام بھی فرقان، اور اس میں پیش آنے والا معرکہ بھی یوم الفرقان۔ عجیب باتیں لکھی ہیں۔ خیر، یہ جو معرکہ پیش آیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 15 سال ان لوگوں کو سمجھانے میں گزارے ہیں۔ اس ملک میں بہت بڑی کوتاہی مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوئی ہے کہ جو صحیح مذہب ان کے پاس ہے اس صحیح مذہب کی دعوت ہم اپنی برادران وطن کو پیش نہیں کر سکے، اور ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 2 سال سن ہجری 2 میں یہ معرکہ پیش آیا ہے، کل 15 سال ان کو سمجھانے میں گزارے ہیں، اور کوئی حجت ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ ابو سفیان جس وقت ملک شام، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، تو یہ بہت مدبر آدمی تھے، سمجھدار تھے۔ تو مکہ کے ہر گھر کے لوگوں نے اپنا مال اس تجارت میں لگایا تھا، کیونکہ بڑی نفع کی امید تھی۔ جب یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر کفار کی معیشت مضبوط ہو گئی تو یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے میں یہ سارا مال لگا دیں گے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو ان کی معیشت مضبوط نہ ہو، اس کے لیے ملک شام سے قافلہ جو مکہ جائے گا اس کو روکنا ضروری ہے۔ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف اس قافلے کو روکنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جنگ کی تیاری کے جتنے صحابہ موجود تھے ان میں اعلان کیا، ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے اور مدینہ ہوتے ہوئے جا رہا ہے، مدینہ سے باہر نکل کر کے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ 3 اقوال ہے، 313 یا 314 یا 315 پر مشتمل یہ قافلہ، صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ یہ 70 اونٹ صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیے گئے تھے، کیونکہ بدر مدینہ سے 150 کلومیٹر پر ہے۔ تو ایک اونٹ
3 صحابہ یا 2 صحابہ کے درمیان آتا تھا۔ ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آیا جس میں 3 ساتھی مشترک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور خود حضور بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، یہ دونوں پیادہ چلتے تھے۔ جب ان کی باری آتی تھی تو دونوں حضرات درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ سوار ہی رہے، ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم سے زیادہ طاقتور میں ہوں، اور آخرت کے معاملے میں ثواب سے میں تم سے مستغنی نہیں ہوں، جیسے تم ثواب کے محتاج ہو وہ ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے۔ تو حضور بھی پیدل چلتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو سوار کرتے تھے۔ جب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے مدینہ سے تو آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، اس میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کر لیا۔ پھر اس کے بعد مقام روحہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے مدینہ میں اپنا کوئی نائب نہیں چھوڑا، تو ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہا کہ آپ مدینہ میں نیامت کریں اور وہاں حاکم بن جائیں، جب تک ہم اس معرکے سے نمٹ نہیں پاتے آپ کو مدینہ میں نگہبانی کرنی ہے، کیونکہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں۔ یہاں ابو سفیان کے قافلے کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا قافلہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے راستے میں آنے کی پلاننگ کر رہا، تو اس نے زمزم غفاری کو ایک بھاری رقم دے کر تیز رفتار گھوڑا دیا اور کہا مکہ میں جا کر کے اس کی اطلاع کرو کہ تمہارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد میں ہے، اور چونکہ مکہ کے ہر فرد نے اپنا مال لگایا ہے اس لیے اس تعلق سے ہر فرد فکر مند تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر کے چلا کر کے یہ کہہ رہا ہے غداروں اپنے قتل کی جگہ کی طرف نکلو 3 دن کے اندر اندر۔ یہ خواب انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو سنایا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس نے عتبہ کو سنایا اور کہا کسی کو مت کہنا، لیکن عتبہ نے آگے دوسرے کو سنایا اور کہنا کسی کو مت کہنا۔ یہ کسی کو مت کہنا مطلب آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو بتائیں گے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے ابو جہل کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عباس حرم میں آئے اور ابو جہل بھی حرم میں آیا، اور آتے کہنے لگا عباس اب تو تمہارے گھر میں بھی عورتیں نبی بننے لگی ہیں اور ایسے خواب لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ اتنے میں وہ ابو سفیان کا قاصد زمزم غفاری حرم میں پہنچا اور اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا، اور جس سوار ہو کر آیا تھا سواری پر اس کی ناک کاٹ دی۔ یہ عرب میں طریقہ تھا، جب کوئی بڑی مصیبت کی اطلاع لوگوں کو دینی ہوتی تھی تو اپنے کپڑے نکال کر کے اطلاع دیتے تھے، یہ وہاں جاہلیت کا ایک طریقہ تھا۔ اس نے آ کر کے اپنا گریبان چاک کر کے یہ اطلاع دی اور کہا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، مطلب اس نے اطلاع دی کہ بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہے۔ اب یہ ابو جہل جو حضرت عباس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں نبی عورتیں بھی نبی بن رہی ہیں اور ایسی باتیں کر رہی ہیں، اس کے دل میں بھی حضرت عاتقہ کا خواب خیال کرنے لگا کہ واقعیتاً اس نے جو عورت نے خواب دیکھا ہے وہ بالکل درست ہے اور یہ خبر لے کر آیا ہے مصیبت کی۔ یہاں سے 1000 افراد پر مشتمل قافلہ اب روانہ ہو رہا ہے۔ کیوں روانہ ہو رہا ہے؟ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، ہمارے مال کی بھی حفاظت ہو اور ہمارے قافلے کی بھی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو معائنے کے لیے بھیجا کہ ابو سفیان کے قافلے کی کیا اطلاع ہے۔ وہ 2 صحابہ خبر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان نے ایک قاصد بھیجا ہے اور اس قاصد کے خبر دینے کے نتیجے میں وہاں سے بڑا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نکلے تھے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن اب ایک جنگ کی نوبت پیش آ گئی کہ 1000 کا قافلہ ہتھیاروں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی سفر میں جمع کر کے کہا
اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، پوری وفاداری اور مدد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی اور پوری مدد کی اور پوری وفاداری کا یقین دلایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم وہ قوم ہیں، آپ کو بنی اسرائیل کی طرح ہم جواب نہیں دیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اپنا رب جائیے اور کفار سے قتال کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بالکل ہمت کیجیے، ہم پورا ساتھ دینے کو تیار۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ صحابہ کی یہ تمنا ہونے لگی کاش مقداد ابن الاسود کی بجائے ہم ہوتے اور ہم حضور کی خوشی کا سبب بنتے۔ آپ نے پھر چوتھی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ آپ بار بار یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت سعد بن المعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق الانصار جن کا لقب تھا، ایک صدیق المہاجرین تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درخواست پر حضور مدینہ آئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا پہلی مرتبہ، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ اعلان فرمایا حضرت عمر کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ اعلان فرمایا حضرت مقداد کھڑے ہوئے، مگر یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے۔ آپ نے چوتھی بار اعلان فرمایا، آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے اور آپ ان کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں انہی کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جس وقت ہم مکہ آئے تھے اس وقت ہمارا آپ سے معاہدہ یہ تو ہوا تھا کہ آپ مدینہ آ جائیے، مدینہ کے اندر ہم آپ کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن مدینہ سے باہر اگر جنگ کا واقعہ پیش آ گیا تو ہمارا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نبی کی حفاظت کریں گے یا نہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے جو شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ آج اگر آپ دریا میں کود جانے کا حکم دیں گے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور آج انشاءاللہ ہماری طرف سے آج وہ کارنامے دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانثارانہ تقریر سننے کے بعد آپ کو بڑی خوشی ہو اور آپ صحابہ کرام کو لے کر کے اب بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک اونچی جگہ پر آپ کے لیے عریش خیمہ بنایا گیا تھا تاکہ حضور وہاں تشریف فرما ہو اور جنگ کے میدان کی پوری صورت حال کا نظارہ کرتے رہیں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں۔ کمانڈر جنگ کے میدان میں اترتا نہیں ہے، اس کی تدبیریں کام آتی ہیں، اس لیے شریعت نے وہ بوڑھا جو دشمنوں کی فوج میں ہو، اس میں لڑنے کی طاقت نہ ہو، لیکن اس کو مائنڈ ایسا دیا ہو اللہ نے کہ وہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہو، ایسے بوڑھے کو بھی قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر تیار کیا گیا، وہاں سے وہ قافلہ بدر کے مکان پر بہت پہلے پہنچ گیا اور ان کو جگہ بہترین مل گئی تھی جہاں پانی کی فراوانی تھی، لیکن جب یہ قافلہ پہنچا ہے بدر کے مقام پر تو ریتیلی زمین مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ یہ بدر ابن یخلید یا بدر ابن الحارث اس جگہ کو بچانے والے ان دو افراد میں سے کوئی ایک تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر ہے، یا ایک قول سیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس جگہ بدر نام کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کی مناسبت سے پوری علاقے کا نام بدر رکھا گیا کہ جو بھی وجہ ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے خاطر اس وقت بارش اتاری ہے۔ جہاں پانی پہلے سے موجود تھا وہاں کیچڑ ہو گئے، اور جہاں پانی بالکل نہیں تھا وہاں صحابہ نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر کے پانی جمع کر لیا، جو وضو کے لیے بھی کام آیا اور پینے کے لیے بھی کام آیا۔ رمضان کا مہینہ، یہ قافلہ اس نیت سے روانہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہماری واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں رات کے وقت چلے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خیمے کے باہر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہرا دے رہے تھے اور حضور کی حفاظت فرما رہے تھے۔ سارے صحابہ کرام رات کو سو گئے، کیونکہ مجاہدین کا رات میں سونا ضروری ہے، ورنہ میدان جنگ میں مقابلہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کتنے وقت تک جاگنا پڑے اس کی کوئی تعین نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں کچھ صحابہ کرام کو لے جا کر بدر کی مقام پر چند جگہ بتائی، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائی۔ درست صفیں ہو جانے کے بعد وہاں دشمن کے قافلے سے پہلے انفرادی مقابلہ شروع ہوا تھا۔ دشمن کے قافلے سے خبر آئی کہ اخنس بن شریک وہ اپنا قافلہ لے کر کے واپس لوٹ گیا تھا، کیونکہ ابو سفیان نے وہاں سے خبر دی تھی کہ مسلمان ہمارے قافلے کے لیے نکلے تھے، اب ہم آسانی سے بچ کر مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، دوسرا سمندری راستہ اختیار کیا، آپ کو مدینہ کی طرف نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ جب مقصد حاصل ہو گیا تو اب جنگ کا کیا فائدہ ہے؟ اتنے میں عتبہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، تو عتبہ نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اپنا قافلہ لے کر کے نکل جاؤں، لیکن ابو جہل نے تانا دیا، وہ بھی بزدل بنتا ہے، تو اس تانے کی تاب نہ لاتے ہوئے عتبہ خود بھی اور اپنے بھائی شیبہ کو بھی اور اپنے بیٹے ولید کو بھی سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر اتارا۔ جب یہ تین مقابلے کے لیے آئے، اس وقت ایک صحابیہ عورت تھی حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی میدان جنگ میں یہ خصوصیت تھی، جن کا پہلا نکاح جن سے ہوا تھا اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے۔ جب پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرے شوہر سے ان کا نکاح ہوا، جن سے 4 بیٹے اللہ نے دیے۔ میدان جنگ میں بدر کے موقع پر 7 کے 7 بیٹے اس صحابی عورت کے میدان جنگ میں شریک تھے۔ یہ خصوصیت حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے 3 صحابہ جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، ان تینوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ چونکہ سر پر اور چہرے پر پٹی بندی ہوئی تھی تو عتبہ نے کہا حل من مبارز، کون ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا؟ یہ 3 افراد سامنے آئے تو پوچھا کہ من، آپ کون لوگ ہیں؟ کہا من الانصار، ہمارا تعلق انصار سے۔ تو کہا ایسے کسانوں سے، ایسے کمزوروں سے، ایسے ذلیل لوگوں سے ہم نہیں لڑتے، تو محمد کو حکم دو ہمارے قبیلے کے لوگ ہمارے سامنے آئے، قریش میں سے لوگ ہمارے سامنے آئے، ہماری برابری کے لوگ ہمارے مقابلے کے لیے آئے، ان سے لڑنا ہمارے لیے ذلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپس بلا لیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے پر روانہ کیا۔ ان کے چہرے پر بھی پٹی بندی ہوئی تھی۔ تو عتبہ نے کہا من انتم، کون ہو تم لوگ؟ سب نے اپنا تعارف کرایا، اور تینوں چکے مکہ کے رہنے والے مہاجر تھے۔ اس جنگ میں مہاجرین کی تعداد صرف 7 تھی، باقی سارے انصار۔ جب مقابلہ ہوا ہے حضرت علی کا ولید سے، ایک ہی بار میں اس پارسل کو جہنم میں روانہ کر دیا، اور شیبہ سے مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر لیا۔ عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ، ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران تک کٹ گئی تھی،
جس کی وجہ سے وہ زخمی تھے، ان کے 2 ساتھی جب کام سے فارغ ہوئے تو عتبہ کو بھی ختم کر دیا، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو زخم کی حالت میں اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، بتایا رسول اللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی اس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آپ شہید ہو کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ جنگ کا مقابلہ شروع ہونے کو ہے۔ یہاں ابو جہل جوشیدہ انداز میں تقریر کر رہا ہے کہ تمہارے 3 ساتھیوں نے جلد بازی سے کام لیا اس لیے ختم ہو گئے، تم ڈرو نہیں، ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ایک ایک مسلمان کو رسیوں سے ہم باندھ نہیں دیتے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں اس انداز سے اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھے سے اوپر اٹھ گئے اور آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضور حد سے زیادہ الہا و زاری فرما رہے ہیں، تو پیچھے سے آ کر کے آپ کو تسلی دیا رسول اللہ بس آپ کی اتنی الہا و زاری اور اتنا رونا کافی ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید دلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا رہے ہیں۔ دیکھیں الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ خوف کھاتا رہے کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ ہو اور وہ شرطیں ہمارے اندر نہ پائی جائے تو اللہ کے وعدے سے اور نصرت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مقام میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امید کے مقام میں تھے، تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ نبی سے بڑھ نہیں جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے دعا فرمائی ہے اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ جو نصرت کا وعدہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے آپ اس وعدے کو آپ پورا فرما لیجیے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ یہ مٹھی پر اسلام کی جماعت اگر آج ختم ہو گئی قیامت تک تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی باقی نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی دی تو حضور ان کو تسلی دے رہے ابشری ابا بکر، خوش ہو جائیے، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور آپ نے دشمن کے قافلے کے اوپر پھینکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، جس وقت آپ نے مٹھی پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکی ہے، کیونکہ آپ کی ایک مٹھی پر مٹی اور 1000 افراد پر مشتمل قافلہ، یہ مٹھی پر مٹی کیا کام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد تھی تو دشمن کے آنکھ کے اندر چلی گئی اور پھر مقابلہ اس انداز کا ہوا کہ 70 سرما مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ مقابلہ جو تھا جگر کے ٹکڑے سامنے تھے لیکن مسلمانوں کے دل میں اسلام کی محبت تھی اور اسلام کی محبت کے نتیجے میں کوئی رشتہ داری نہیں دیکھ رہے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چچا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حقیقی ماموں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عقیل بن ابی طالب حقیقی بھائی ہیں، لیکن اسلام کی محبت تھی اور اللہ کا حکم مقدم تھا، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونچے قد کے طاقتور لعیم جسیم، ان کو قید کرنے والے ابو یسر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بالکل دبلے پتلے انتہائی لاغر اور پستہ قد کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرما رہے ابو یسر اتنے چھوٹے اور اتنے بڑے آدمی کو کیسے قید کیا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے قید کر سکتا ہوں، میری طاقت کیا ہے؟ ایک ایسا شخص میرا معاون بن گیا تھا جس کو میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے اور اب بھی نہیں دیکھ پا رہا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ فرشتہ 70 لوگوں کو قید کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. اکثروں کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ایک بڑا قافلہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ابو جہل جو دندناتا پھر رہا تھا اس کے دوستوں نے اس کو کہا کہ ہم واپس چلے جائیں، اسی میں ہماری خیر ہے، کیونکہ یہ مٹھی بھر اپنے ہتھیلی میں جان کو لے کر کے نکلے ہیں، ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جب انسان اس آخری ارادے پر آ جاتا ہے تو پھر اس میں سامنے والوں کی خیریت خراب ہو جاتی ہے. لیکن ابو جہل نے کہا تھا ہم 1000 افراد ہیں، ہمارے پاس پورے ہتھیار ہیں، ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ہیں، ہم شراب پیئیں گے، کھانے کا سامان بھی خوب ہے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیئیں گے اور اس کے بعد پھر مکہ کی طرف لوٹیں گے. اللہ نے اس کے غرور کو ایسا خاک میں ملایا تھا کہ 2 چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھڑے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہے کاش میں اس میدان جنگ میں 2 طاقتور لوگوں کے درمیان میں ہوتا تو کچھ تو تعاون مجھے مل سکتا تھا. بس یہ تصور دماغ میں آ رہا ہے کہ ایک بچہ پوچھ رہا ہے انکل ابو جہل کون ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے سنا ہے کہ حضور کو اس نے بہت ستایا. دوسرے نے پوچھا یہی بات اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی ہیں، جب وہ زمین پر گرا ہے تو دوسرے نے اس کو زخمی کیا ہے. ابھی رمق باقی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور پھر اس کی گردن کاٹ رہے ہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے تم کون؟ عبداللہ بن مسعود. حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابہ میں شمار ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر دنیا کی عزت رکھتا تھا اللہ نے ان متواضع شخص کے ذریعے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متواضع تھے، متواضع شخص کے ذریعے اللہ نے متکبر کا سر قلم کرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سر لے کر کے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ نے اہل اسلام اور اسلام کو عزت بخشی ہے اس کا سر قلم کر کے. مگر مرتے دم تک وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا گردن اوپر سے کاٹنا، نیچے سے مت کاٹنا، تاکہ میری گردن بڑی رہے تو لوگ سمجھے کہ یہ کفار کا سردار تھا. اس وقت ابھی آخری ٹائم میں بھی تکبر دل سے نکلنے کو تیار کیا. خیر، یہ جو اسیران بدر تھے اور جتنے لوگوں کو قید کیا گیا تھا ان کے بارے میں جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت تنگی کے شکار، ان سے باری فدیہ دیا جائے تو ہماری مالی حالت بھی مضبوط ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ اچھا موقع ہے، سب کا سر قلم کیا جائے اور ان کی ہمتیں توڑ دی جائے کہ آئندہ کبھی یہ اہل اسلام کی طرف سر ابھار کر بھی نہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کی رائے پر فیصلہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیت اتری ہے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدی ان کے قبضے میں ہو اور ان کو چھوڑ دیا جائے خون بہائے کے بجائے دیا لے کر کے. تريدون عرض الدنیا، تم دنیاوی سامان کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. نوازنے والا ہے. یہ موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں قرآن کے 18 یا 22 آیتیں اتری ہیں. اس لیے کہا جاتا تھا القرآن ينطق على لسان عمر، قرآن تو عمر کی زبان میں بات کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ فرمایا. جو قیدی مالدار تھے ان سے پورا فدیہ دیا اور جو قیدی بہت غریب تھے ان کو معاف کر کے چھوڑ دیے. جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے مگر تعلیم جانتے تھے تو حضور نے فرمایا مسلمانوں کے 10 بچے کو ایک آدمی تعلیم دے گا، یہی ان کا فدیہ. کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی وحی کو لکھتے تھے انہوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں فدیے میں پیش کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ جو تم نے کھلا جگہ چھپایا ہے، تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے مل کر، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو میری بیوی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا۔ لیکن قرآن میں یہ کہا گیا قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ، اے نبی آپ قیدیوں سے کہہ دیجئے جو فدیے میں تم دے رہے ہو اس سے بہتر چیز تمہارے دل کے اندر داخل ہو گئی تو اللہ اس فدیے سے بہتر چیز تمہیں عطا کرے گا۔ تو چونکہ اسلام دل کے اندر داخل ہو گیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس فدیے کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کے بعد مجھے 40 غلام ایسے دیے جن میں کا ہر ایک مال کمانے میں ماہر تھا۔ اللہ نے یہ بدلہ مجھے عطا فرمایا۔ اور دوسرا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ میں اس وعدے کے بارے میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اللہ ضرور میری مغفرت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ابو العاص بن ربی جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے یہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے کہ حضرت زینب کا نکاح میرے بانجے سے کر دو۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح کیا تھا اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کی تو بیٹیاں ساری مسلمان ہو گئی تھی۔ اس وقت کفار مکہ نے ابو العاص سے درخواست کی کہ ہم مکہ کی حسین عورت سے آپ کا نکاح کرائیں گے لیکن حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ جب یہ قید بن کر قیدی ہو کر کے مدینہ میں لائے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فدیہ ادا کرو۔ انہوں نے مکہ سے درخواست کی اپنی بیوی حضرت زینب سے کہ فدیے میں کچھ چیزیں میرے لیے بھیجی جائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ اس عورت نے حضور کو بہت تسلی دی تھی اور اسلام کو بہت تقویت پہنچی تھی عورت کے ذریعے۔ کبھی کبھی حضور کو ان کی یاد آ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانے دیتی تھی کبھی کبھی، یا رسول اللہ کیا اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کر رہے ہیں بار بار؟ ان کی سہیلیوں کے گھر پر آپ کھانا بھیجتے تھے کیونکہ ان کی بڑی بڑی قربانیاں تھی۔ وہ ہار یاد آ گیا اور حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی تو آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم اجازت دو تو میری بیٹی بے بس ہے، میں یہ ہار حضرت زینب کی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی اجازت سے واپس کر سکتا ہوں۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ بالکل بیچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو یہ ہار دیا اور کہا اس شرط پر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں کہ حضرت زینب کو آپ مدینہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور حضرت زینب کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ آپ نے مدینہ سے 2 صحابہ کو حضرت زینب کو لینے کے لیے بھیجا۔ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ لیکن جب موقع ملا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گرفتار کر کے پھر مدینہ لائے گئے تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے پاس گئے اور کہا میں پھر گرفتار ہو کر کے آیا ہوں، مجھے پناہ دی جائے۔ چونکہ ایک بڑا بھاری نفع کما کر کے وہ آ رہے تھے تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور اس کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ میں مکہ جاتا ہوں
مکہ جانے کے بعد ساری امانتیں لوگوں کو لوٹائی اور کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، کہیں یہ مت کہنا میں امانتیں اس لیے لوٹانے آیا ہوں کہ اگر امانتیں میرے پاس رہ گئی تو تم یہ تانا نہ دو کہ ابو العاص ہمارا مال لے کر کے مسلمان بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی بعد میں چل کر مسلمان بن گئے تھے۔ یہ غزوہ بدر، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں لیکن وقت ابھی پورا ہو چکا ہے اور یہ بات باقی رہ گئی تھی، اس لیے آج الحمدللہ جمعہ کا اچھا موقع ملا اور جمعہ کے دن ہی ہے بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا ایک اہم سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ یہ قافلہ جب مدینہ سے روانہ ہوا ہے تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے بال بچوں سے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ کی راہ میں ہمارا مال بھی لگے، اللہ کی راہ میں ہماری جان بھی لگے، اللہ کی راہ میں ہمارا وقت بھی لگے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے، اللہ سے بہتر خریدار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، ہماری جانوں کو بھی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں اللہ نے ہم کو جنت دی ہے۔ دیکھیے ایک خریدار دنیا کا ہوتا ہے، مال لے کر کے چیز دیتا ہے، ایک خریدار اللہ تعالیٰ ہے جو بدلے میں جنت دے رہا ہے، ہمارے پاس سے مال بھی لے رہا ہے اور جان بھی دے رہا ہے اور دوبارہ استعمال کرنے کے لیے بھی دے رہا ہے۔ یہ مال بھی تم استعمال کرو، یہ جان بھی تم استعمال کرو، مگر میرے احکام کا پاس و لحاظ کرو۔ مسلمان کو بھی اس انداز کی زندگی گزارنی چاہیے کہ میری یہ زندگی کا لمحہ آخری لمحہ ہے، میری یہ زندگی کا دن آخری دن ہے۔ انسان اپنی آخرت کی فکر میں تیاری میں مصروف رہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے یہ رمضان کے 18 دن اتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، رمضان شروع ہونے والا تھا لیکن اتنے دن دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اصحاب بدر کی برکت سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ آخری عصر میں جو عمل آ رہا ہے وہ اعتکاف والا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ کی مغفرت کا اعلان قرآن میں فرما دیا گیا ہے مگر عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ 2 عصروں کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں آخری عصر کے اندر اس کی تلافی کی جائے۔ اور شب قدر ایک ایسی رات جس کی اہمیت کے بارے میں پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اور ایک رات کی معمولی لمحے کی عبادت انسان کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر سوا۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ روزانہ صدقے کی عادت بنائیں۔ ہر رات میں انسان 1 روپیے کا صدقہ کر رہا ہے، 83 سال مسلسل صدقہ کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ نوافل کی عادت بنائے، اوابین کی عادت بنائے، تہجد کی عادت بنائے، صلاۃ التسبیح کی عادت بنائے، اور یہ سارے کام اگر آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو معتکف بنائیں۔ 10 دن زندگی کے کیسے نکل جائیں گے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے۔ کیسے تندرست انسان اس وقت دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بڑی تعداد اللہ کی عدالت میں ڈیرا ڈالے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور آگے جو آنے والا الیکشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہماری قسمت کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ایک ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان تو اتنے مضبوط ہیں ایمان میں، وہ مضبوطی ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات کی ہم کام نہ لا سکے اور ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے، تو دنیا بھی ہماری ہاتھ سے چلی جائے گی اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خصوصی ہم سب کی مدد فرمائے۔ بے شک اللہ کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان فیصلوں کو آسمان سے اتارنے کے لیے کم سے کم ایک جماعت تو ہونی چاہیے۔ ایک قوم پر حالات آ جاتے ہیں، احتجاج کے طور پر ہم پولیس تھانے میں چلے جاتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی اچھی سنوائی ہوگی، تو معتکفین کی جتنی بڑی تعداد ہوگی انشاءاللہ اتنے جلدی اللہ کی طرف سے فیصلے اتارے جائیں گے۔ اس لیے اکثر ساتھی ارادہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ ارادہ کرے ہمارے گھر کے ایک فرد کو ہم اعتکاف میں بٹھانے کی پوری کوشش کریں۔
ہمارا گھر کا ایک فرد اللہ کی عدالت میں ہو. کتنے افراد ایسے ہیں جو بیچارے ہر بار یہ ارادہ کرتے ہیں آئندہ سال اعتکاف کریں گے، مگر بغیر اعتکاف کے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک دن ہم سب کا بھی وقت آنے والا ہے. بھائیو ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ایک مرتبہ تو ہم اس سنت موقدہ پر عمل کریں گے اور اللہ کے گھر پر ڈیرا ڈالیں گے. جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. ایک بڑی تعداد ہر مسجد میں نظر آنی چاہیے. نوجوانوں کے خاص طور پر ضرورت ہے. نوجوان اللہ کی عبادت میں اگر مشغول ہوں گے تو ان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. عام طور پر ہمارا آئی پی ایل کے پیچھے وقت اور راتیں مبارک راتوں کا وقت اسی کے پیچھے چلا جا رہا ہے. نوجوان گیم کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائے، نہ یعنی وقت میں اپنے آپ کو بچائے. یہ اتنے قیمتی لمحات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. ہم نے روزے رکھے ہیں اور جب مزدوری لینے کا وقت آ رہا ہے تو ہم غائب ہو رہے ہیں اتنی قیمتی راتوں میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں جہاں مسجدوں میں تشکیل ہو معتکفین کی بڑی تعداد میں ہم نام لکھوائیں. اور جو اعتکاف کرنے والے ساتھی ہیں ان کا پورا تعاون کریں، ان کو ہمت دیں. آپ کا کوئی بھی کام ہوگا آپ ہر وقت ہم کو بتائیں، ہم آپ کا پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اگر تعاون بھی کیا 10 دن کی عبادت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اور تشکیل بھی اپنے اپنے حساب سے کریں. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرمائے.